بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس چینل پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے آسان، مختصر لیکن انتہائی مؤثر اور زود اثر عملیات لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسے ہی بہترین وظیفے اور عمل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی تعلیم اکثر روحانیت کے اساتذہ دیتے رہتے ہیں، یہ عمل بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا جامع الکمال عمل ہے کہ بہت سے دنیاوی مقاصد اس ایک ہی عمل کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ عمل کلام الہی کی ایک ایسی معجز نما آیت کا عمل ہے کہ جو لڑائی جھگڑوں کو، فساد کو، دنگوں کو، نفرتوں کو، کدورتوں کو، عداوتوں کو مٹھا دینے والی، ختم کر دینے والی، بلکہ جڑ سے اکاڑ دینے والی انتہائی طاقتور اثرات کا حامل ہے۔ یعنی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے ساس بہو کے مابین ہو، یا نندوں اور باوج کے آپس کے جھگڑے ہوں، یا پھر والدین اور بچوں کے درمیان خدا نخواستہ کوئی جھگڑا یا فساد برپا ہو، تو ایسے تمام جھگڑوں کے خاتمے کے لیے آج کے اس عمل سے ضرور استفادہ کیجیے۔ لیکن ٹھہریے، یہ صرف اس آیت مبارکہ کا ایک پہلو تھا کہ جس کی خاصیتیں ہم نے آپ کو ہدیہ کی۔ اب اس آیت کے دوسرے معجزاتی اثرات کا بھی تھوڑا سا ذکر سنیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص سحر و جادو کا ستایا ہوا ہو، یا اس کے اوپر، اس کے گھر والوں پہ، گھر پہ، اہل و عیال پہ عصبی اور جناتی اثرات کا عارضہ لاحق ہو، یا وہ عموماً نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ بعض ایسی فیملیز ہوتے ہیں کہ جو بہت جلد ہی نظر بد کے شکار ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح دوسرے نقصان پہنچانے والی مخلوقات کے شر سے یہ آیت انسان کو تحفظ فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ اس ذات مطلق، اس قادر قدیر کا کلام ہے کہ وہی اس ساری کائنات اور اس کے مخلوقات کا مختار کل ہے۔ اسی طرح اس آیت کی ایک اور خاصیت بھی سنتے جائیے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی زہریلا جانور یا کیڑا کسی انسان کو کاٹ لے، تو فوراً اس آیت کا ورد کر کے چند ایک بار پڑھ کے اس متاثرہ جگہ پہ دم کریں، اور چند ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس شخص کو پلائیے، اور دیکھیے کہ کیسے انشاءاللہ درد کا فوراً خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس شخص کی طبیعت سنبھلنے لگتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا معجز نما کلمات ہیں کہ انسان کو ہر نقصان پہنچانے والی، ہر ضرر رسا چیز سے، مخلوق سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ نقصان یا ضرر پہنچ بھی گیا ہو تو پھر اس کے پڑھنے سے اس ضرر و نقصان کا مداوع بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر اساتذہ کرام اس آیت کی تعلیم عوام الناس کو دیتے ہیں تاکہ وہ بوقت ضرورت اس آیت مبارکہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو احباب گرامی، جس جامع الکمالات آیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اب چلتے ہیں اس کے عملیاتی طریقے کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے وہی ایک بات کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو بلا کسی توقف کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور کمنٹس اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس آیت مبارکہ کے عمل کی طرف۔ تو احباب گرامی، آج کا یہ عمل سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 پر مشتمل ہے، یعنی ورس نمبر 84۔ مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے اثرات، یہی کہوں گا کہ اس کا کرنے والا ہی ان اثرات کاملہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو احباب گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کے مسائل پیش ہی نہ آئیں، یعنی آپ کی زندگی ایک پرسکون، آرام سے بھرپور اور پرآسائش زندگی ہو، تو اس آیت مبارکہ کا کثرت سے ذکر کیا کرے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے،
پڑھتے جائیے۔ صبح اٹھ کے وضو کیجیے اور اس کے بعد بلا تعداد صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، جب تک آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اس آیت کو کثرت سے پڑھا کریں۔ جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہے۔ کسی کام میں مشغول ہو گئے، آپ بھول گئے، تو پھر جب یاد آ جائے تو پھر دوبارہ ایک آدھ مرتبہ درود شریف پڑھ کے دوبارہ اس آیت کو پڑھنا شروع کریں، کیونکہ یہ آیت راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے والی آیت ہے۔ ایک ایسی آیت ہے کہ تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسی آیت ہے کہ گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، ملازمتی زندگی، سماجی زندگی، ہر جگہ پہ انسان کو کمک اور مدد ملتی رہتی ہے۔ اور جہاں پہ بھی جھگڑے اور فساد کا اندیشہ ہو تو پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس آیت کو پڑھنا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے وہ فساد اور جھگڑے کا ماحول صلح اور آشتی میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک عام طریقہ کار ہے کہ یعنی وضو کر کے صبح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس آیت مبارکہ کا ورد کیا کریں۔ لیکن اگر آپ باقاعدہ چاہتے ہیں کہ اس کے قوی تر اثرات سے مستفید ہو سکیں تو پھر اس کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار ہے کہ پہلے تو نماز فجر کے بعد، اگر اس وقت نہ ہو سکے آپ سے تو پھر عشاء کے بعد جب سکون ہو، خلوت ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو تو پھر کسی تنہائی کے گوشے میں چلے جائیے اور جانماز بچھا کے روبہ قبلہ بیٹھ جائیے۔ اول و آخر 84 مرتبہ درود شریف، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ والی درود شریف یا کوئی بھی درود شریف جو آپ بآسانی پڑھ سکیں 84 مرتبہ پڑھ کے درمیان میں یہ آیت مبارکہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اس کا ورد آپ نے کرنا ہے 336 بار، یعنی 336 ٹائمز آپ نے اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ لیکن توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پہ کچھ ہو اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو، تو پھر ایسے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شروع آخر میں 84 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ 336 بار اس کا ورد کرنا ہے آپ نے، اور اس عمل کی مداوت آپ نے جاری رکھنی ہے 21 دنوں تک۔ اور اس کے بعد جب آپ کے یہ دن مکمل ہو جائے تو کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ اسی آیت کا صرف 12 مرتبہ ورد کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی اس آیت مبارکہ کا فیض ملتا رہے گا۔ اور جہاں پہ بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی جھگڑے والا ماحول ہو تو چپکے سے صرف 12 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیجیے اور اس جگہ پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے اوپر پھونک دیں، اور پھر دیکھیے کہ وہ ماحول جھگڑے فساد سے کیسے پیار و محبت، دوستی اور عاشقی کے ماحول میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔